اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بھائیوں کو اور دعائے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پہ دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے طور پہ دکھا اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ لیسن 14 ہے۔ اس لیسن 14 میں آج جو موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام اور قائد اور کامل مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں انسانیت کی امامت و قیادت کے لیے چن لیا تھا۔ صرف بیوقوف اور جاہل شخص ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت اللہ کی اطاعت اور کائنات میں غور و فکر تھا۔ تو انشاءاللہ یہ آیت نمبر 130 اور 131 کے مضامین ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ ہم غور کریں گے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم جو لاسٹ ہمارا جو ہے لیول 5 اس میں ہے، تو اس سے پہلے ہم جو تقریباً 50 اسباق جو ہے وہ بنی اسرائیل پہ ہم نے جو ہے وہ سیکھے تھے، پڑھے تھے، اور ابھی باقی جو 18 19 20 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ اس بارے میں وہ ابتدا ہوئی ہے اور آگے چلتی رہتی ہے۔ تو ہمارے جو نا لیسن پیج 19 پہ ہم اس وقت، جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ان کامیابی یہاں سے ابتدا ہوئی، آیت نمبر 124 سے اس کی وجہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات وتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی آزمائش کی جس کچھ باتوں میں، اور انہوں نے اس کو مکمل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے جاعلک للناس اماما، تمام انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا من ذریتی، اور میری جو ہے ذریت میری اولاد میں سے، قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ جو ہے ظالموں سے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا موضوع تھا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو ایک تو بیت اللہ کی تعمیر اس میں آئی، اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور مقام ابراہیم کا ذکر آیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اوپر کہہ دیا گیا کہ تمام انسانوں کا امام بنایا، تو وہ مقام جو تھا جس میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس کی تعمیر، جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، ان کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں اس میں، تو اس کو جو ہے اس پلیس کو جو ہے وہ مقام ابراہیم مصلی کی جگہ بنا بتایا گیا۔ تو میں اس کا ایسے 19 پہ ہم، تو اس میں جو پچھلا ہمارا موضوع تھا وہ تھا بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِن بَيْتِهِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ، جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو توفیق دی تھی اپنا گھر بنانے کی، اور ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی کرتے رہے تھے۔ اسی میں وہ دعا آئی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ نبی علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے دعا کی، اور یہ کہ اس کے بعد آج کی جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ آیت نمبر 130 اور 131 میں ہے، وَمَن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفی نفسہ، کہ کون ہے جو منہ موڑے ملت ابراہیم سے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے۔ یہ موضوع ہے ملت ابراہیم کا۔ اس میں جو تعارف ہے ہمارے سامنے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم ہی کے تعلق سے مزید تفاصیلات ہمارے سامنے لا رہے ہیں۔ اس میں جو اسباق ہیں، اس میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام اور قائد اور کامل مسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی امامت اور قیادت کے لیے چن لیا، جیسے پچھلی آیت میں آپ سامنے رکھا۔ صرف بیوقوف اور جاہل شخص ہی حضرت ابراہیم السلام کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی خاص صفت اللہ کی اطاعت اور کائنات پہ غور و فکر تھا۔ تو یہ جو ہمارے سامنے ڈیٹا ہے کہ الحمدللہ خاصہ ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ 9 میں سے صرف 2 الفاظ ہیں جو نئے، اور 30 سطر میں کوئی الفاظ بھی نہیں ہے۔ ٹوٹل دونوں آیات میں صرف 3 الفاظ ہیں جو نئے، باقی چیزیں جو ہم آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں جو تلاوت سے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون منہ موڑتا ہے ملت سے ابراہیم کے، سوائے جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو، البتہ تحقیق ہم نے چن لیا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت جو عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو،
اس کا اس میں ذکر آ رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں ہم غور کریں گے اس آیت مبارکہ کے کہ وَمَن یرغب، اب کون ہے جو ابراہیم السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس میں خود اپنے آپ کی، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جاہلیت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ 130 تھی، اور اس میں ہم لفظ بہ لفظ دیکھتے ہیں، ومن، اور کون، یرغب ان، منہ موڑتا ہے، یرغب ان، میں انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، یرغب ہوتے ہیں ترغیب، تو وہ کون، ان جب آتا ہے تو وہ جو ہے اس میں منہ موڑنا آ جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ ملتی، ملت سے، ابراہیم کی، یرغبت یرغب ان، بے رغبت ہونا، بیزار ہونا، اعراض کرنا، یہ اس میں آئے گا ابراہیم الا من صافیہ نفسہ، صافیہ احمق کی نشانی ہے، یعنی وہ جو دین ابراہیم سے انحراف کرنے والا ہو، نفسہ ہو اپنے آپ سے، وَلَقَدْ، واو اور لا البتہ، قد تحقیق، یعنی کہ اس پہ جو ہے وہ زور دینے کے، وَلَقَدْ، اور اس پہ زور دی گیا، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، یعنی ہم نے چن لیا، اصْطَفَيْنَاهُ، ہم نے چن لیا اس کو، فی دنیا میں، یعنی کہ دنیا میں ہم نے اس کو چن کے، جیسے ہمارے سامنے پہلے آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری انسانیت کا للناس اماما، تمام انسانوں کا امام بنا دیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں فی کے بعد آخرتی آ رہا ہے، اس کے بعد زیر آ رہا ہے، ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب وہ پروپوزیشن آئے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جر، لفظ جر کے ساتھ جو ہے زیر آئے گا، لمن الصالحین، صالحین میں سے ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اس میں رغبہ کے معنی رغبت کرنا، مشتاق ہونا، لیکن جب اس کا ان آ جائے تو اس کے معنی الٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بے رغبت ہونا، بیزار ہونا، اعراض کرنا، لیکن اسی کے یرغب الا آ جائے تو اس کے معنی ہوں گے عاجزی، انکساری سے مانگنا، التجا کرنا، جیسے ہم یوز ہیں ٹرن اوے اور ٹرن آن، ٹرن ٹو، ٹرن اوے یعنی دور چلے جانا، ٹرن ٹو اس کی طرف آنا، تو یہ یرغب یعنی کہ بیزار ہونا، بے رغبت ہونا، اعراض کرنا، یرغب علیہ یعنی کہ اس سے التجا کرنا، مانگنا۔ ملت ابراہیم کے معنی ہے کہ ابراہیم کا طریقہ، یعنی ابراہیم کا دین، اس کا طرز عمل، اس کا ضابطہ حیات، ملت ابراہیم، یعنی دین ابراہیم جو ہے ایک مختلف چیز ہے، اور ملت ابراہیم افراد کا کلیکشن ہے جو کہ اسی کے مطابق کام کرنے ہو۔ الا من صفیہ نفسہ، اس سے کنارہ کش وہی ہوگا جو اپنے اوپر ظلم کرے گا، اس سے دور وہی ہوگا جو دراصل احمق ہوگا اور اپنے آپ کو برباد کرنے والا ہوگا۔ الا من صفیہ نفسہ، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور اس ملت اور وحدت اور دین توحید کی پیروی کی بنا پر ہم نے ابراہیم السلام کو دنیا کے سب کے پیشوائی کے لیے منتخب فرمایا، اس کے وہی ایکویولنٹ ہے جو بھی آیت ہم نے سے پہلے پڑھی تھی۔ میں ابراہیم السلام کی شخصیت ہماگیری کا تعلق اس کا انداز اس سے ہوتا ہے کہ یہودی، نصرانی، مشرکین عرب اپنے تمام اختلافات کے باوجود ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے انبیاء کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن حضرت ابراہیم سب کے جو وہ جتنے بھی جو ڈیوائن ریلیجن ہے، جس میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اور مشرکین عرب بھی ان کو مانتے تھے، اور مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں، یعنی سب کے لیے جو ہے نا وہ منتخب میں اللہ تعالیٰ کے، سب ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ جیسے توفنا مسلم علیہ بصالحین، کہ اے اللہ مجھے مسلمانوں کے وفات دینا اور صالحین میں سے رو میں شامل کرنا۔ آمینی میں اس میں ہر نیک مسلمان شامل ہے، جس آدمی کا ہم احکام اصلاحی کے پابند دیکھتے ہیں ہم اس کو صالحین میں شمار کرتے ہیں، ہم بھی جب، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام نیک آدمی بھی صالحین میں شامل ہے۔ اکثر جو وہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بہت صالح ہیں، تو ان کو جو کہ دین کے پر عمل کرنے والے ہوں ان کو جو ہے وہ سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو آخرت میں حضرت ابراہیم السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ صالحین میں سے نہیں، یعنی رحمت خداوندی کے لیے صالح اور اہل ہے، بلا شبہ روز قیامت ابراہیم علیہ السلام کا بلند مقام ہوگا۔ حضرت ابراہیم السلام نے توحید باری تعالیٰ کے تحفظ کے لیے جان کی بازی لگائی، تو اللہ نے انہیں دنیا میں چن لیا، جیسے یہ کہا گیا انی جاعلک للناس اماما، سورہ بقرہ
وَاتَّخَذُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ دونوں یہ سلیکٹڈ ہے، جیسے وَعَلَوْا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ تینوں آیات ملتی ہیں ایک اسپیشل سٹیٹس جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قربانی کے بنا پہ دیا، اور وہ ہم جو پیچھے جو آیات جو 124 سے ہم نے پڑھنی شروع کی تھی اس میں یہ سارے مضمون آ چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام میں ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے جس کی اتباع کی جائے، جیسے قرآن پاک ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو یہ پرفیکٹ پرسنالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، ان کو بے شمار طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور انہوں نے کس طریقے سے سبمٹ کیا، وہ جو مین چیز ہے جو کہ جو لرننگ ہے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے، تو یہ ایک نمونہ ہمارے سامنے جس کی اتباع کی جائے۔ اللہ نے انہیں منتخب کر کے انہیں اس دنیا کا امام بنایا۔ دنیا کی آدھی آبادی اس میں یہودی نصارہ مسلمان بھی شامل ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مشرکین مکہ اس وقت شامل تھے۔ حضرت ابراہیم السلام کو نہ صرف عزت و احترام کرتے بلکہ انہیں اللہ کے ایک نبی کے طور پر قبول بھی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صرف بیوقوف لوگ ہی ایسے ہیں جو بہترین شخص کی پیروائی سے منہ موڑتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ان کو اسوہ ہے، اور قرآن پاک میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کی جو ہے ملت میں ہم شامل ہو جائیں۔ کون جو ہوگا ان کی ملت شامل نہیں ہوگا، وہ جو بیوقوف ہوگا وہ ان کی ملت میں شامل نہیں ہوگا۔ ناصر بھائی میں سے ریپیٹ کیجیے گا، وَمَن يَرْغَبُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون منہ موڑتا ہے ملت سے ابراہیم کے، اور کون منہ موڑتا ہے ملت سے ابراہیم کے، الا سوائے الا سوائے من صفیہ جس نے بیوقوف بنایا، من صفیہ جس نے بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ ہم نے اس کو چن لیا، اصطفیناہ ہم نے اس کو چن لیا، فی الدنیا فی الدنیا دنیا میں، دنیا میں، وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی فی الآخرتی آخرت میں، آخرت میں، لمن الصالحین لمن الصالحین البتہ نیکوں میں سے ہے۔ البتہ نیکوں میں سے ہے۔ تو یہ جو ورڈز میں ہائی لائٹڈ ہیں ان کو دوبارہ پڑھ لیں گے، نئے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون منہ موڑتا ہے ملت ابراہیم سے، اور کون منہ موڑتا ہے ملت ابراہیم سے، من صفیہ نفسہ، من من صفیہ من صفیہ من صفیہ نفسہ جسے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، من صفیہ نفسہ من صفیہ نفسہ جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، اصطفیناہ فی الدنیا اصطفیناہ فی الدنیا ہم نے چن لیا دنیا میں، ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں۔ ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون منہ موڑتا ہے ملت ابراہیم سے، إِلَّا سوائے مَن صفیہ نفسہ، جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، لَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا تحقیق ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آخرت میں البتہ نیکوں میں سے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے آیت مبارکہ میں تلاوت کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب کہا اس کو رب نے سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا لَهُ اس کو، وَإِذْ قَالَ لَهُ جب کہا اس کو رَبُّهُ اس کے رب نے، اسلم تسلیم کر لے، مسلمان ہو جا، سر جھکا دے، اطاعت قبول کر لے۔ قال اس نے کہا اسلمت میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ اس میں جو ہے وہ جو ہمارے سامنے ہے یہ آیت نمبر 131 تھی، اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اس میں جو تفہیم القرآن میں ہے
کہ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ مسلم وہ ہے جو خدا کے آگے سر اطاعت خم کر دے، خدا ہی کو اپنا مالک، آقا، حاکم اور معبود مان لے، اور جو اپنے آپ کو بالکلیہ خدا کے سپرد کر دے، اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم جو ہے وہ کیٹیگری جو ہے مسلمانوں کی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم اسلام نے بھی جو اپنے آپ کو مسلم کہا تھا، تو کن معنی میں مسلم کہا تھا یہ ہمارے سامنے ہم نے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے خدا کے آگے سر تسلیم خم کیا تھا، خدا ہی کو اپنا آقا، مالک، حاکم، معبود مانا تھا، اور اپنے کو بالکل یا ٹوٹلی اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور اس کی ہدایت کے مطابق ہی دنیا کی زندگی بسر کی اور خدا کی جو طرف آئی۔ اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے، اسلام اس کو کہتے ہیں، اور یہی تمام انبیاء کا دین ہے جو ابتدائی آفرینش سے دنیا کے تمام ملکوں اور قوموں میں آئے، یعنی اسی دین کو وہ لے کے جو ہے تمام کے تمام آئے تھے۔ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کچھ اور ہم دیکھتے ہیں اس میں تفاصیر سے۔ حضرت ابراہیم کی سب سے اہم صفت کیا تھی؟ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تھا۔ رب یعنی جو ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، زندگی گزارنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ رب کے علاوہ عبادت کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم السلام کی بات پر توجہ دیجیے، اور کہ میں نے اپنے آپ کو تمام جہانوں کے رب کے سپرد کر دیا۔ اللہ، ان کا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھتے ہیں ابراہیم کا سفر آغاز درگرد کائنات میں، ستاروں میں، چاند، سورج میں غور و فکر کرنے سے ہوا۔ بالآخر انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اور یہ خود کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم السلام نے جو نا وہ توحید کا عقیدہ اس وقت موجود نہیں تھا، اور یہ جب پیدا ہوئے تھے تو یہ جو تھے وہ ایک جو پادری پروت تھا اس کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، جس کا کام ہے بت تراش کرنا تھا، اور اس کی تو انہوں نے خود آبزرویشن سے جو ہے وہ کوشش کی پہنچنے کی۔ تو اینڈ پہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آگے ہی آئے گا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی نہ سورج خدا ہو سکتا ہے، نہ چاند ہو سکتا ہے، نہ ستارے ہو سکتے، نہیں، ان سب کو جو بنانے والا وہ میرا رب ہے۔ تو انہیں الگ سپرد کیا۔ سچے مسلمان میں بھی حضرت ابراہیم السلام میں اسی طرح کی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ ایسے لوگوں کو منتخب فرمائے گا، انہیں دنیا قائد امام بنائے گا۔ سب سے اہم یہ ہے کہ آخرت میں انہیں کامیابی سے نوازے گا، یہ دنیا میں بھی جو اس طرز عمل تجربے اختیار کریں گے، اور آخرت میں ان کی کامیابی ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے ٹرانسلیشن ہے عربی تفسیر کا، اس سے لیا ہے کہ پہلا حکم یہ تھا کہ باپ کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو تبلیغ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے حکم دیے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بات کی تو یا اباتی ہے میرے ابا جان، ہے میرے ابا جان، ابا جی کہہ کر بڑے اچھے اور پیارے انداز میں تبلیغ کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ باپ بت پرست، بیٹا بت گرانے والا، بات بت گرا اور بیٹا بت شکن، آخر دم تک سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی، اور ادب احترام بھی معلوم رکھا۔ جب ان کو وہاں سے گھر سے نکالا گیا اور یہ گئے تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے، ابراہیم السلام نے کہا کہ اللہ سے دعا کروں گا۔ پھر دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ دوسرے لوگوں کو تبلیغ کرو اور واضح طور پر شرک کی تردید کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے علاوہ وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ نمرود جو بت پرستوں کا پیر و مرشد تھا اس کو بھی تبلیغ کی، اس کے سامنے بھی کلمہ حق بیان کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کو مخالفت کے باوجود 80 سال تبلیغ کرتے رہے، ہمت نہ ہاری۔ آپ علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، قید کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، بہت کچھ ہوا۔ ہم تو یہ صرف پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے جو ہے وہ بتوں کو بت شکنی کی اور اس کے بعد آگ میں ڈالا گیا اور پھر انہوں نے ہجرت کی، لیکن یہاں سے اس تفسیر میں پتہ چلتا ہے کہ 80 سال تک آپ نے وہاں پہ اس معاشرے میں رہے اور تبلیغ کرتے رہے، مگر پھر کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں فرمانبردار ہو گیا رب العالمین کے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہجرت کر کے شام چلے جاؤ۔ تو پورے عراق میں صرف 3 افراد تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی اہلیہ سارہ علیہ السلام تھیں، اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے۔ کوئی چوتھا شخص نہیں ملا، یعنی 80 سال آپ نے تبلیغ کی تو صرف 3 افراد سے جن کے ساتھ آپ نے ہجرت کی، اس میں آپ خود تھے، آپ کی بیوی تھی اور آپ کا بھتیجا تھا۔ پھر حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حکم ہوا کہ بیوی کو بتائے بغیر اس کو ساتھ لے کے جاؤ اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ دمشق سے مکہ مکرمہ تقریباً 1500 میل ہے، سڑکیں نہیں تھیں، آمد و رفت کے ذرائع نہیں تھے، جنگلات سے گزرنا، دشوار گزار سفر کر کے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ جو درخت ہے اس کے نیچے ان کو بٹھا کر واپس چلے جاؤ۔
دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے، جو جوان سال بیوی، دودھ پیتا بچہ وہاں چھوڑنا، جہاں نہ آبادی، نہ مکان، نہ انسان، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، صرف اللہ کا حکم۔ یہ پوری تفصیل میں پتہ ہے، جو حج کے جو سارے ہیں ریچولز ہیں اسی میں ہے کہ جو اس کے بعد پانی ختم ہو گیا تو حاجرہ نے جو وہ سائی کی اور اس کے درمیان دعا کی، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے پر مارا اور پاؤں کے نیچے سے پانی نکل تو بھاگی زمزم کہا، پھر وہاں قبیلہ آ گیا اور ایک بستی بن گئی۔ لیکن جب چھوڑ گئے تھے تو حاجر نے پوچھا کہ کہاں آپ مجھے کس کے سہارے پہ، کس پہ چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف مڑ کے صرف انگلی کی تھی کہ اللہ سے، کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ ایمان تھا کہ جو بھی اللہ نے کہا وہ مانتے چلے گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تو کہنا امامہ بنایا تھا، پوری انسانیت کا امام بنایا تھا۔ نبی اسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کرتے تھے، اللہم لک قسمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک نبت وبک خاصمت، اے اللہ میں تیرا فرمان بردار ہو گیا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے میں نے مخالفت سے ڈالا۔ اللہم انی اعوذ بک بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی، اے میرے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، کوئی برحق معبود نہیں ہے سوائے تیرے، اس بات سے کہ تو مجھے بھٹکا دے۔ انت حی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، تو زندہ ہے کبھی نہیں مرتا بلکہ جنات اور انسان مرتے ہیں۔ بڑی اچھی دعا ہے، مسلم شریف کی وہ دعا ہے، ابن عباس راوی ہیں۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، اس کو ہم حفظ کر لیں اور اس کو ہم جو ہے نا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، بلکہ ذکر میں شامل کر لیں۔ میرے ساتھ پڑھیے گا ناصر بھائی اور آپ باقی سب بھی۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ، اذ قال له، اِذْ قَالَ لَهُ، اذ قال له، جب کہا اس کو، جب کہا اس کو، ربہ اس کے رب نے، ربہ اس کے رب نے، اسلم سر جھکا دے، اسلم سر جھکا دے، قالا اس نے کہا، قالا اس نے کہا، اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، میں نے سر جھکا دیا سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ میں نے سر جھکا دیا سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ تو دوبارہ میں اس کی عربی پڑھوں گا، آپ سے ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ اذ قال لہ، جب کہا اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم، سر جھکا دے، قال اسلمت اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا لرب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کہا اس کو اس کے رب نے سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ آگے اس میں اسباق ہم نے شروع میں جو اس کو آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام اور قائد اور کامل مسلم تھے، اللہ نے انسانیت کی امامت اور قیادت کے لیے چن لیا تھا۔ صرف بیوقوف اور جاہل شخص ہی حضرت ابراہیم السلام کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے۔ ابراہیم السلام کی خاص صفت اللہ کی اطاعت اور کائنات پہ غور کرنا تھا۔ اس میں جو ہمارے سامنے ہمیشہ جو ہے اس کو ہم غور و فکر اور مطالعے کے لیے، کیونکہ جو مین جو ایمفیسس ہے قرآن پاک میں یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، تو تصور احساس کے ساتھ اپنے رب کے بارے میں، اور پھر جو پوری ہم نے یہ آیت پڑھی حضرت ابن اسلام کو ہمارے سامنے ہے، تو یہ ہم پھر دعا کرتے ہیں مجھے اپنا شکر گزار فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرما، جیسے تو نے حضرت ابن اسلام کو توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ میں کائنات کے رب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کروں گا۔ تو یہ غور و فکر ہی تھا جو حضرت ابراہیم السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی تک لے گیا، اور پھر انہوں نے اس کو جانچ لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ہوا آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں جو اسماء ہیں ان آیات مبارکہ میں 130 اور 131 میں، پہلے ہے ملتا، ملل جو ہے وہ مذہب یا ملت، دوسرا ہے نفسہ، انفس، نفوس بھی اس کی جمع ہے، انفس بھی اس کی جمع ہے، اور پھر تیسرا ہے عالم، عالمین، یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا تھا۔ تو ناصر بھائی میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، ملتا ملل، ملتا ملل، نفس انفس، نفس انفس، عالم عالمین، عالم عالمین، ملتا ملل، ملتا ملل، نفس انفس، نفس انفس، عالم عالمین۔ عالم عالمین۔ میں واحد پڑھوں گا، آپ جمع بولیے گا، ملتا، ملل، نفس، انفس، عالم، عالمین۔ جزاک اللہ خیر۔
آگے ہم جاتے ہیں تو ہمارے سامنے افعال ہم کریں گے. سب سے پہلا فعل ہے رغیبہ یرغب, اس نے منہ موڑا. رغیبہ منہ موڑنا. رغیبہ یرغبو ارغب ارغب. رغب يرغب ارغب. راغب مرغوب رغب. راغب مرغوب رغب. رغیبہ یرغبو ارغب. رغب يرغب ارغب. راغب رابغ مرغوب رغب. راغب مرغوب رغب. جو دوسرا لفظ ہے وہ صفیہ ہے. صفیہ. صفیہ یصفہ اصفہ. سفہ يسفہ اسفہ. صفیہ یصفہ اصفہ. سفہ يسفہ اسفہ. صاف مصفہ صاف مصفہ صفاحہ. صاف مصفوح صفاحہ. صاف مصفو صفاحہ صفاحہ. صاف مصفوح صفاحہ. آگے جو وہ صلاح یعنی یہ 129 بار آیا ہے نیک ہونا. صلاح یصلح اصلاح. صلاح یصلح اصلاح. صالح ڈیش صلاح. صالح ڈیش صلاح. صلاح صلاح یصلح اصلاح. صلاح یصلح اصلاح. صالح ڈیش صلاح. صالح ڈیش صلاح. آگے کمزور لیٹرز میں جو قالا ہے بار بار کر چکے ہیں. قالا یقول کل, قائل معقول قول. اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید فی میں استفا منتخب کیا گیا. استفا یستفی استفی. استفا یستفی استفی. مستفن مصطفیٰ استفا. مستفن مصطفیٰ استفا. استفا یستفی استفی. استفا یستفی استفی. مستفن مصطفیٰ استفا. مستفن مصطفیٰ استفا. آگے اصلی میں یہ بھی ہم بار بار کر چکے ہیں. 72 ٹائمز یہ قرآن پاک میں آیا. اصلی مین ورڈز میں بھی آتا ہے. اسلم یسلم اسلم یسلم اسلم. اسلم یسلم اسلم. مسلم مسلم اسلام. مسلم مسلم اسلام. اسلم یسلم اسلم. اسلم یسلم اسلم. مسلم مسلم اسلام. مسلم مسلم اسلام. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. آگے ہم گرامر کی طرف آتے ہیں. کوئی آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو کر لیں آپ. نہیں جزاک اللہ خیر. ہمارے جو ہے وہ ضمائر کے ساتھ جو مختلف چینجز آتی ہیں اس کو ہم سیکھ رہے ہیں. تو ہم اس کو جو ہے وہ جو آج کل ہمارے انڈر ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم جب ضمائر ملاتے ہیں اس وقت کیا چینجز آئیں گی. جیسے بیتہو یہ رفع کی حالت ہے. بیتہو جو نصب کی حالت ہے. بیتہی یہ جر کی حالت ہے. یعنی کہ جو چینجز ہیں وہ آخری جو ہے اس پہ نہیں ہوں گی, بلکہ جو ہے وہ جو بیت ہے اس پہ ہوں گی, ضمیر پہ نہیں ہوں گی چینجز. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں ہمیں نا بیتی ہی نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ لینگویج کی وجہ سے انہوں نے ہو کو ہی میں چینج کیا ہے, ورنہ اصولی طور پہ اس پہ چینجز نہیں ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم یہ جر کی حالت دیکھیں گے تو آخری لفظ کے نیچے بھی زیر آئے گی, اور جو یہ ضمیر ہوگی اس کے نیچے بھی زیر آئے گی. یہ اس پہ اثر پڑے گا. لیکن جیسے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ یہ مینلی جو ہے وہ ہوئی ہے, لیکن یہ لینگویج کی وجہ سے اس کو چینج کیا گیا. تو میں سر ریپیٹ کیا, بیتہو اصلی حالت رفع کی حالت. بیتہو رفع کی حالت. بیتہو رفع کی حالت. بیتہو نصب کی حالت. بیتہو نصب کی حالت. بیتہی جر کی حالت. بیتہی جر کی حالت. بیتہو اصلی حالت. بیتہو اصلی حالت. بیتہو اثر پڑنے پر, یعنی آبجیکٹ ہو تو بیتہو اثر پڑنے صورت میں. بیتہو اثر پڑنے کی صورت میں. بیتہی حرف جر کے بعد. بیتہی حرف جر کے بعد. اگر آپ نیچے نوٹ دیکھیں کہ بیتہو کی بجائے سہولت کے لیے بیتی پڑھا جاتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں
اس کا استعمال دیکھتے ہیں. ہاذا بیتہو، یہ گھر ہے، یہ اصلی حالت ہے. ہاذا بیتہو، دخل زید بیتہو، دخل زید بیتہو، کہ زید داخل ہوا بیتہو اس کے گھر میں، تو یہ نصب کی حالت ہوگی. اس کے بعد زید فی بیتہ، زید اپنے گھر، فی بیتہ، زید اس کے گھر میں ہے. فی بیتی، فی جر آیا تھا اس کے لیے تی، اور داخلہ کے ساتھ زید جو ہے وہ بیتو آبجیکٹ آیا تھا تو بیتہ آیا تھا. آزا بیتہ اصلی حالت، داخلہ زید بیتہ نصب کی حالت. زید فی کے بعد زیر آئے گا بیتی ہی، ویسا ریڈ کیجیے گا. آزا بیتہ، هذا بیتہ، داخلہ زید بیتہ، دخل زید بیتہ، زید فی بیتہ، زید فی بیتہ. آزا بیتو رفع کی حالت، هذا بیتہ رفع کی حالت، داخلہ زید بیتہ نصب کی حالت، دخل زید بیتہ نصب کی حالت، زید فی بیتہ جر کی حالت. زید فی بیتہ جر کی حالت. اب یہ ہم اس کے نیکسٹ میں چلتے ہیں، جو اس میں اگر آپ جمع بنائیں تو اس کے بعد کیا اس پہ اثر پڑے گا. یہ ہے کہ جب بیت اللہ ہی، اللہ کا گھر، بیت اللہ ہی اللہ کا گھر. کتاب و مسلمین، کہ مسلم کی کتاب، کتاب و مسلمین، یعنی کہ جب مسلم کی وجہ جب مسلمین آ گیا، لیکن کتاب کے اس پہ اثر نہیں پڑا، اس پہ کتابو ہی رہا، کتاب المسلمین، مسلمانوں کی کتاب. اس کو ہم دیکھتے ہیں، یا کتاب المسلمین، کتاب مسلمین، کتاب المسلمین، کتاب المسلمین. تو مسلمون نہیں ہے، یہ مسلمین ہے. یہ آپ دیکھیں مسلمین ہے، اور یہ تینوں جگہ مسلمین ہی آیا ہے. کتاب، کیونکہ پیچھے ہمارے پاس یہ جو اسٹیٹ آ رہی ہے جس کو ہم نے ابھی دیکھا ہے، یہ مسلمی، یہ کتاب المسلمی، اور مسلمی کی جمع جب مسلمین ہوگا، مسلمون نہیں ہوگا. مسلموں کی جگہ جب مسلمون ہوتا ہے، مسلمی مسلمہ دونوں کی جمع جب مسلمین ہے. تو یہاں پہ جب اس کو ہم مسلمی کی جمع کریں گے تو یہ مسلمین آئے گا. تو یہاں پہ عرض کریں کتاب المسلمین، کتاب المسلمین، کتاب المسلمین. یعنی جمع کی صورت میں جو جملے کا پہلا حصہ ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی آئے گی جو نون جو ہے اس میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئے گی. تو فقرے میں دو لفظ ہیں، صرف ایک میں تبدیلی ہوئی ہے اور اس کو ہم ظاہر کیا. اب اس کی جو ہے نا ہم جملے بناتے ہیں. ہاذا کتاب المسلمین، ہاذا کتاب اصلی حالت، قرأت الکتاب المسلمین، کہ جو ہے وہ میں نے پڑھی کتاب مسلمانوں کی. کتبت من الکتاب المسلمین، میں نے لکھا کہ مسلمانوں کی کتاب میں سے، کتاب المسلمین، من کی وجہ سے کتابی آیا ہے. اور قرأت کتاب المسلمین یہ آبجیکٹو آیا، کتاب جو ہے اس میں نصب کی حالت ہے، اور کتاب المسلمین اصل کی حالت. میں سے ریپیٹ کیجیے گا جی کہ ہاذا کتاب المسلمین، هذا کتاب المسلمین، قرأت کتاب المسلمین، قرأت الکتاب المسلمین، کتبت من کتاب المسلمین، کتبت من کتاب المسلمین. ہاذا کتاب المسلمین اصلی حالت، هذا کتاب المسلمین اصلی حالت، قرأت کتاب المسلمین نصب کی حالت، قرأت کتاب المسلمین نصب کی حالت، قرأت الکتاب المسلمین اثر پڑھنے کی صورت میں، قرأت کتاب المسلمین اثر پڑھنے کی صورت میں، کتبت من کتاب المسلمین حرف جر کی حالت، کتبت من کتاب المسلمین حرف جر کی حالت. میں بولوں گا اصلی حالت، آپ اس کا جواب بولیں گے. اصلی حالت هذا کتاب المسلمین، اثر پڑھنے کی صورت میں قرأت کتاب المسلمین، جر کی حالت میں کتبت من کتاب المسلمین. جزاک اللہ خیر. آپ کے پاس سوال ہیں پول میں لے کے آئیں گے یا یہیں سے کرنا ہے؟ میں لانچ کرتا ہوں سر. اچھا ماشاء اللہ، زبردست. سوالات موجود ہیں جی، پہلا دیکھیں اس میں آپ جو جواب دیں اس کا شیئر کریں. ہمارے سامنے آ گیا یہ جی. جمع کے تعلق کی جوڑی کی نسبی حالت بتائیں گے. نہیں یہ تو اور آپ نے دیا ہے. سوری 1 منٹ، یہ تو پچھلا میرے خیال میں ہے.
اوکے سر سوری لگ رہا ہے مس میچ ہے لوڈڈ. چھوڑ دیں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں جو ہے آپ جو ہے وہ اس میں چیٹ میں جواب دے سکتے ہیں. جمع کی تعلق کی جوڑی کی نسبی حالت کی مثال دیں. ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. نسبی حالت، جمع کے تعلق کی نسبی حالت. نسبی حالت یہ والی ہے ABCD. یہ چیٹ میں آپ کو جواب آنا چاہیے. نسبی حالت یہ والی ہے، نسبی حالت جس پہ اثر پڑے، جس پہ اثر پڑے. سو فار اے اور ڈی جواب آ رہا ہے. جی جی تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں جی. یہ کوئی اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. اس کا جواب اے ہے. اے اس کا صحیح جواب ہے، ڈی جواب نہیں ہے. آگے ہم چلتے ہیں. جمع کے تعلق سے رفعی حالت، یہ والی حالت یہ کون سی ہے؟ جمع کے تعلق سے رفعی حالت. یہ زاہد بھائی کا جواب آیا ہے اور پھر بٹ صاحب کا. یہ نصب یہ جو ہے وہ رفعی حالت ہے. حمید عباسی صاحب کا جواب آ گیا، عمر علیم صاحب کا. یہ انتظار کر رہے ہیں آپ کے جواب کا. مقبول بھائی کا ماشاءاللہ سارے جواب جو ہیں وہ موسٹلی صحیح ہیں. ہاذا کتاب المسلمین یہ جو ہے وہ حالت ہوگی جو کہ مطلوب ہے رفع کی حالت. چلیں آگے ہم چلتے ہیں. ماشاءاللہ اکثر بھائیوں کے جواب جو تھے وہ صحیح تھے. تو یہ ہے کہ جر کی حالت، یہ انشاءاللہ سب کے صحیح ہوں گے. جر کی حالت، یہ جر کی حالت ہے. حرف جر آتا ہے اس کے بعد جر کی حالت. یہ ماشاءاللہ سب جواب صحیح آ رہے ہیں، صحیح آ رہے ہیں. بس یہ کہ میرے خیال سے یہ جواب تو بھی آگے آئیں گے اوپن کریں گے تو ماشاءاللہ جی. اس کو یہ ہے کہ یہ سی تھا. قطبت من کتاب المسلمین، کتاب من کتاب المسلمین. آگے نیکسٹ سوال لیتے ہیں. تعلق کی جوڑی کی جمع کے ساتھ تعلق جو ہے، جمع کے ساتھ یعنی پلورل جو ہے، اس کی مثال کون سی ہے؟ ABCD. یہ آپ کے جواب کا انتظار ہے. جمع کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی مثال. جمع کے ساتھ یہ اور کوئی بھائی جواب میں شامل ہونا چاہے؟ جمع کے ساتھ ایک ہی جواب ہے اس کا. اس کا صحیح جواب ڈی، ہاذا کتاب المومنین. مومنین جمع ہے تو کتاب المومنین. آگے ہم دیکھتے ہیں ترجمہ. اللہ ولی ہے مومنین کا. اللہ ولی ہے مومنین، اور اللہ ولی ہے مومنین کا، اور اللہ ولی ہے مومنین کا، اور اللہ ولی ہے مومنین کا. یہ فاروق بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اپنا انمیوٹ کر لیں، اپنا مائک جو ہے وہ بات کر لیں. انہیں میں کہہ کچھ نہیں رہا، صحیح چل رہا ہے، وہ غلطی چلے سے نا ہو گیا. جی، کوئی بات نہیں جی. اچھی آپ کے بعد آ گئی. جزاک اللہ خیر جی. صحیح ہے جی، ایکسیلنٹ. بی کریکٹ آنسر ہے. بی اس کا کریکٹ آنسر ہے. اگلا ہے حل قرأت کتاب المسلمین. اس کا کیا جواب ہوگا؟ قرأتا، تا پہ پیش اور زبر جاتا ہے، اس کی میننگ چینج ہوتے ہیں. اس کو اپنے سامنے رکھ کے پھر جواب آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. حل قرأتا کتاب المسلمین. نعم.
یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا رائٹ آنسر اس کا سی ہے، نم قرا تو میں نے، قراتا تم نے، آپ نے، کیا آپ نے مسلمانوں کی کتاب پڑھی؟ نام قراتو ہاں میں نے مسلمانوں کی کتاب پڑھی۔ آگے حل یکتبون من کتاب المسلمین، حل یکتبون، حل یکتبون من کتاب المسلمین، نعم یہ ماشاءاللہ جی، اور رفتار کے ساتھ آپ کر لیں، اس کو مکمل کر لیں، آپ کی آ جائے، اس میں آنسر آ جائے جی الحمدللہ۔ اس آل آر رائٹ آنسرز۔ نام یکتبون، اس نے، انہوں نے، کتاب میں سے لکھا، نام ہاں انہوں نے کتاب میں سے لکھا۔ حل ذالک کتاب المسلمین، حل ذالک کتاب المسلمین، نعم یہ جلدی ڈیسائیڈ کر لیں۔ اس کا رائٹ آنسر بی ہے، نام ذالک کتاب المسلمین۔ تو ہم قرآن پاک سے چند مثالیں لیتی ہیں، اسی جو لیسن ہم پڑھ رہے ہیں اس کی، اس میں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے مثال، واللہ ولی المومنین، واللہ ولی المومنین، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا مومنوں کا بدلہ، اجر المومنین، ولی المومنین، ولی المومنین جو ہے وہ رفع، اس کی رفع کی حالت ہوگی، اجر المومنین یہ نصب کی حالت ہوگی۔ كذلك يطبع الله على قلوب المؤمنين، على قلوب المؤمنين یہ جو ہے وہ جر کیا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ حرف جر ہے، تو اس کے بعد قلوب الکافرین آ گیا، قلوب الکافرین۔ ولی المؤمنین، میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ نا تھوڑا سا اس پہ جو نا ان پہ آپ غور کریں تو آپ کو یہ اسٹرکچر جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیجیے اس کا جواب کیا ہے، لا یضیع اجر المؤمنین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر دوبارہ چیٹ پہ چلتے ہیں اور چیٹ میں آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں۔ لا یضیع اجر المؤمنین، ماشاءاللہ جزاک اللہ، صحیح ہے، اس کا آنسر جو ہے وہ نمبر 1 ہے، اے ہے، اور سب نے وہی لکھا ہے، کسی نے بی نہیں لکھا، اس کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، دوسرے جو اپنا آیت مبارکہ ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس پہ دیجیے گا اپنا آنسر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی دیں گے، انتظار کر رہا ہوں میں آپ کا۔ ٹھیک ہے جو اس کو اوپن کرتے ہیں، میرا رائٹ آنسر سی ہے۔ اس طرح اللہ مور لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور اس میں جو ہے ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے
جیسے کتاب المسلمین کے بجائے ہم کہتے ہیں کتابہم مسلمین ہم کے اس کو ریپلیس کرتے ہیں. اس میں جو آخری تبدیلی آئے گی وہ کیسے آئے گی اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں. کتابہم کتابہم کتابہم. تو یہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ جو جر کی حالت ہے اس میں اوپر ہم آیا, یہاں پہ ہم آیا. یہ وہی, یہ نہیں کہ یہ گرامر رول نہیں ہے, بلکہ یہ جب وہ اس کو ایسے بنایا لکھا گیا ہے, عربوں نے اس کو ایسے کیا. ویسے ریپیٹ کیجیے گا. کتابہم 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 کتابہم. کتابہم. کتابہم اصلی حالت, کتابہم اصلی حالت. کتابہم اثر پڑھنے پر, کتابہم اثر پڑھنے پر. کتابہم حرف جر کے بعد, کتابہم حرف جر کے بعد. کتابہم رفع کی حالت, کتابہم رفع کی حالت. کتابہم نصب کی حالت, کتابہم نصب کی حالت. کتابہم جر کی حالت. کتابہم جر کی حالت. میں بولوں گا آپ ذرا. رفع کی حالت کتابہم, نصب کی حالت کتابہم, جر کی حالت. کتابہم. اچھا, اس میں آپ جو وہ جملے میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ھذا کتابہم اصلی حالت, قرأت کتابہم نصب کی حالت, کتبت من کتابہم جر کی حالت. میں سے ریپیٹ کیجیے گا. ھذا کتابہم ھذا کتابہم رفع کی حالت, رفع کی حالت. قرأت کتابہم نصب کی حالت, قرأت کتابہم نصب کی حالت. کتبت من کتابہم جر کی حالت. کتبت من کتابہم جر کی حالت. یہ وہ اس میں ہے کہ ضمائر کے جو الفاظ ہیں ان کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں. تو یہ ہم لیتے ہیں من کے ساتھ جمع کے من. تو یہ کہ حرف جر کے بعد اپنے بانسم میں جو اثر کرتا ہے, یہی جو ہم کا یہ جیسے من اور دون سے دونی ہی. اب یہ من دون ہی جو یہ ضمائر ہیں جو ساتھ اس کے لگ رہی ہیں, دون کے ساتھ لگ رہی ہیں, یہ دونی ہی میں. باقی جو ہے وہ نارمل ہے, وہ چینج نہیں ہوتی. جیسے ہو اور ہم کو ہی اور ہم میں چینج کیا اس نے, من دونی ہی اور من دونی ہم. اور جو باقی ہیں کا ی کم نا, یہ چینج نہیں ہوئی. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. من دونی ہی من دونہ من دونی ہم من دونہم من دونی کا من دونکا من دونی من دونی من دونی کم من دونکم من دونی نا من دوننا من دونی ہا. من دونہا. یہ آؤٹ آف پیٹرن جو ہے وہ ہم اور ہو آیا ہے, اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. ایسے قبل ہی اور قبل ہم, وہیں پہ وہ چینج ہوا ہے, ہو کا پیش اور ہم کا کو زیر کیا ہے. من قبل ہی من قبل ہی من قبل ہم من قبلہم من قبلی کا من قبلی کا من قبلی من قبلی من قبلی کم من قبلکم من قبلی نا من قبلنا من قبلی ہا. من قبلہا. یہ حرف جر کے بعد کی صورتحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایسے بعد کے بعد من بعد ہی من بعدہم, ایگزیکٹلی وہی ہے. من بعد ہی من بعدہ من بعدہم من بعدہم من بعد کا من بعدکا من بعدی من بعدی من بعدکم من بعدکم من بعدنا من بعدنا من بعدہا. من بعدہا. آخر میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین ہوا جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں, اور کوئی بھائی بھی کوئی بات کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں.